وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المبین وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ صلوات۔ اے پیغمبر، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا، جنت کی بشارت دینے والا بنا کر بھیجا، عذاب جہنم سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا، اور اللہ کے اذن سے اس کی طرف دعوت دینے والا بنا کر بھیجا۔ وسراجا منیرا، اور ہم نے تو آپ کو ایک روشن چراغ بنا کر بھیجا۔ میں نے مسلسل اپنے محدود علم کے مطابق اپنے معروضات پیش کیے، اور خداوند عالم مومنین کو سلامت رکھے جنہوں نے میرے محدود علم کو انتہائی مودت سے سماعت فرمایا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آج زیادہ دیر تک گفتگو کرنے کا موقع تو نہیں ہے، لیکن تمہید کے طور پر کچھ باتیں میں عرض کر کے آپ سے اجازت لوں گا۔ سرکار دو عالم نے جس پیغام کو بھیجا انسانوں تک، اور اللہ نے پیغمبر کو بھیجا انسانوں کی ہدایت کے لیے، اللہ کے قانون کو پہنچانا یہ پیغمبر کا کام ہے، قانون کو بنانا یہ اللہ کا کام ہے، اور اس کی حفاظت کرنا یہ امام کا کام ہے۔ مقننہ اللہ ہے۔ اس کو میں اور آسان کر کے یوں عرض کر سکتا ہوں، خدائی حکومت کی جو اسمبلی ہے، اس اسمبلی ہاؤس کو کعبہ کہتے ہیں، اس کے ارکان کی تعداد ہے 1,24,000۔ اس میں جو آئین پیش ہوا اس کا نام ہے قرآن کریم۔ آئین پہنچانا چونکہ اسپیکر کا کام ہوتا ہے، خدائی اسمبلی کے اسپیکر کو مذہب کی زبان میں کہتے ہیں خاتم النبیین۔ خاتم النبیین کا مطلب ہے اللہ کی اسمبلی کا اسپیکر۔ اس کی ڈیوٹی ہے آئین پہنچانا۔
توجہ ہے میری بات پر؟ اللہ نے اس کی اسپیکر کی زبان پر وحی کا پہرا بٹھا رکھا ہے، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ سکتے، وہی کہیں گے جو وہی ہو، وہی کہیں گے جو وہی ہو۔ اپنی طرف سے آئین کی زبر کے نیچے زیر نہیں لگا سکتے، زیر کے بدلے زبر نہیں لگا سکتے۔ کیوں؟ جسے اللہ زبر کرے اسے کوئی زیر کر نہیں سکتا، جسے اللہ زیر رکھے اسے کوئی زبر کر نہیں سکتا، اور اگر کوئی کوشش کرے گا سارا دین و ایمان زیر و زبر ہو جائے گا۔ آئین کی حفاظت کرتی ہے سپریم کورٹ، توجہ ہے؟ سپریم کورٹ کا کام ہے آئین کی تشریح کرنا اور اس کی حفاظت کرنا، اور اسلامی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو اسلام کی اصطلاح میں کہتے ہیں مولا۔ مولا کے معنی ہے اسلامی سپریم کورٹ کا چیف جسٹس۔ ہمارے ہاں امامت کی یہ تعریف نہیں ہے کہ الامامت ہی الریاست العامہ فی الدین والدنیا، دنیاوی حکومت کے حکمران کا نام امام نہیں ہے۔ امامت کی تعریف ہے الامامت ہی العدالت العالیۃ فی حفاظت الآئین والسنہ۔ امامت تو سپریم کورٹ کا نام ہے جو محافظ آئین بھی ہے، محافظ سنت بھی ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ صدر کا عہدہ کہاں گیا؟ تو صدر کو آپ خلیفہ کہہ لیں۔ خلیفہ کا مطلب ہے صدر، اس لیے کہ خلیفہ دو طریقوں سے ہی بنتا ہے، یا تو کوئی بزرگ طاقت کسی کو نامزد کر دے، بڑی طاقت، یا پبلک بہتوں میں سے کسی کو چھانٹ لے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اللہ چنتا ہے، پبلک چھانٹتی ہے۔ جسے اللہ چن لے وہ چنا ہوا ہوتا ہے، جسے لوگ چھانٹ لے وہ چھٹا ہوا ہوتا ہے۔ توجہ فرما لی آپ نے؟ چننے کو کہتے ہیں عربی میں استفاء، چھانٹنے کو کہتے ہیں انتخاب۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو صدر بنائے گا، صدر کا رخ بنانے والے کی طرف رہے گا۔ وہ جانتا ہے جو بنا سکتا ہے وہ اتار بھی سکتا ہے۔ توجہ ہے صاحبان؟ اب صدر چاہے آپ کسی کو بنا لیں، میں اس میں دخل نہیں دیتا، لیکن آئینی اعتبار سے ہر صدر کو حلف وفاداری اٹھاتے وقت چیف جسٹس کے سامنے سر جھکانا پڑے گا۔ اب پوری تاریخ کا خلاصہ ایک جملے میں بند کروں،
بسم اللہ جب تک صدر چیف جسٹس کے سامنے یعنی مولا کے سامنے سر جھکاتے رہے خلافت راشدہ کہلائی. اور جس دن صدر نے مجبور کیا کہ چیف جسٹس میرے سامنے جھکے، راشدہ ختم ہو گئی، ملوکیت آ گئی. صلوات پڑھ لیں ایک دفعہ بار. تو میرا مولا ہے چیف جسٹس. جار جرادق یا جار جرداق لبنان کا مشہور عیسائی محقق ہے. اس نے میرے مولا علی کو انوکھا لقب دیا ہے. وہ عیسائی کہتا ہے کہ علی ہے صوت العدالت الانسانیہ. ندائے عدالت انسانی کو علی کہتے ہیں. بڑی موٹی موٹی کتابیں لکھی ہیں اس نے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر دنیا کے رہنے والے ہر مذہب کے افراد، ہر طبقے کے لوگ، ہر سماج کے لوگ، ہر ملک کے لوگ اپنے اپنے قانون کے مطابق، اپنے اپنے آئین اور اصول کے مطابق اگر کسی مقدمے کا فیصلہ کریں، ان کا آئین بھی برقرار رہے، اصول بھی برقرار رہے، فیصلہ بھی حق پر ہو، تو پوری کائنات میں مجھے صرف ایک ہی ایسا جج ملا ہے جسے علی کہتے ہیں. یہ اس عیسائی محقق نے لکھا صوت العدالت الانسانیہ. کئی جلدوں میں ہے وہ. کسی جلد کا نام ہے علی والثورۃ الفرنسیہ، علی اور انقلاب فرانس. ایک جلد کا نام ہے علی والسقراط، علی اور سقراط. ایک جلد کا نام ہے علی والامم المتحدہ، علی اور یونائٹڈ نیشن. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یہی سبب ہے کہ چونکہ چیف جسٹس اتنا قابل تھا کہ اپنے پرائے اس کی قابلیت کا اعتراف کرتے تھے، اسی لیے جتنے صدر تشریف لائے وہ اقرار کرتے رہے کہ اگر یہ چیف جسٹس نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاؤں. توجہ ہے یا نہیں صاحبہ؟ اس چیف جسٹس نے جو آئین کی تشریح کی تو پوچھنے والوں نے ایسے پیچیدہ پیچیدہ سوال کیے جس کو ہر کوئی نہ حل کر سکتا ہے نہ سمجھ سکتا ہے. قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے. اردو زبان میں ابھی اتنی وسعت آئی ہی نہیں کہ جو احد کا ترجمہ کر سکے، کیونکہ ایک کوئی ترجمہ نہیں بنتا. ریاضی کے فلسفے میں ایک کی تعریف کیا ہے؟ جب دو آدھے ملیں تو بنتا ہے ایک، دو کو آدھا کریں تو بنتا ہے ایک. اللہ نہ دو آدھوں کا مجموعہ ہے نہ دو کا آدھا ہے، پھر کیسا ایک ہے؟ بس وہ احد ہے.
اچھا، ایک اور لفظ بھی آتا ہے واحد. واحد کا کیا معنی ہے؟ ایک. اگر احد کے معنی بھی ایک ہیں اور واحد کے معنی بھی ایک ہیں تو لفظیں دو کیوں ہیں؟ الفاظ کی کثرت معنی کے کثرت پر دلیل بنا کرتی ہے. جتنے معنی زیادہ ہوں گے اتنے الفاظ زیادہ آ جائیں گے. کیوں صاحبان؟ آج کسی مشکل گرفت میں تو نہیں آ گیا؟ یہ حسینی یونیورسٹی کی کلاسز ہیں بھائی. اگر یہاں سے آپ کچھ لے کر نہ جائیں تو مجالس کا فائدہ کیا ہے؟ اور ہر مکتبہ فکر کا انسان چونکہ یہاں آتا ہے، اس لیے میں ہر مذہب کے اسکالرز کا، ہر مذہب کے رہبر کا نام بھی لیتا ہوں، ذکر بھی کرتا ہوں. توجہ ہے یا نہیں؟ اور پھر میرے مولا علی کے فضائل نکھر کے سامنے آتے ہیں. کیوں؟ عربی کا ایک شعر سناؤں آپ کو. ایک شاعر کہتا ہے بالحسن ما شہدت بہل اللاتی. حسن وہی حسن ہے کہ جس حسن کی سوکنیں تعریف کریں. میری بات پہ غور کریں. اچھا، واحد بھی ایک، احد کے معنی بھی ایک، تو لفظیں دو کیوں ہیں؟ اب کوئی اس پر روشنی نہ ڈال سکا سوائے اسلامی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس میرے مولا کے. پوچھا گیا مولا سے مل فرق بین الاحد والواحد، احد اور واحد میں کیا فرق ہے؟ اب بڑے غور سے سنیے گا. ارشاد فرمایا احد بلا عدد، ناقابل تقسیم اکائی کو احد کہتے ہیں. ایسی اکائی جو تقسیم ہی نہ ہو سکے اسے کہتے ہیں احد. اور جو دو میں تقسیم ہو جائے یا دو آدھے مل کر ایک بنے اسے کہتے ہیں واحد. جو دو میں ہو جائے تقسیم واحد، اور جو ناقابل تقسیم اکائی ہو وہ احد. میں شاید نہیں سمجھا سکا. اللہ نے اپنا تعارف کرایا تو کہا قل هو اللہ احد. نبی نے اپنا تعارف کرایا تو کہا انا وعلی من نور واحد. توجہ ہے یا نہیں؟ احد اور واحد کو زبانی طور پہ تسلیم کرنے کو کہتے ہیں اسلام. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ چیف جسٹس کی قابلیت کو دل سے ماننے کا نام ہے ایمان. میری بات پہ غور ہے یا نہیں؟ یہی سبب ہے کہ ایمان کی منزل چونکہ اتنی بلند اور اتنی سرمایے کی مالک ہے ایمان کہ آسانی سے ملتا نہیں. اللہ کیا فرماتا ہے؟ احسب الناس، کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں
ان یقولوا آمنا، کہ وہ کہہ دے زبانی طور پر کہ ہم ایمان لائے، ہم مومن ہیں، وہم لا یفتنون، اور ان کا امتحان نہ لیا جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر مومن ہے تو مومن کی منزل تک جانے کے لیے امتحان بھی دینا پڑے گا۔ میری بات پہ غور کیجیے گا۔ پھر یہاں یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے پھر سوچ میں پڑتے ہیں کہ اللہ امتحان کیوں لیتا ہے؟ اس لیے کہ ہم بھی کالجز میں، یونیورسٹیوں میں امتحان لیتے بھی ہیں، امتحان دیتے بھی ہیں۔ کسی کے ہاتھ میں پیپر ہے اردو کا، کسی کے پاس انگلش کا، کسی کے پاس جیومیٹری کا، کسی کے پاس الجبرے کا، کسی کے پاس تاریخ کا، کسی کے پاس لاجک کا، کسی کے پاس فلسفی کا۔ تو ممتحن امتحان اس لیے لیتے ہیں کہ وہ یہ پتہ کرتے ہیں کہ طالب علم میں صلاحیت کتنی ہے۔ بڑے غور سے سنیے گا، یہ باتیں آسانی سے نہیں ملتی، یہ مجالس حسین کے صدقے میں عطا ہوتی ہیں۔ تو امتحان اس لیے لیا جاتا ہے کہ یہ دیکھے ممتحن کہ کس سبجیکٹ میں، کس پیپر میں، کس مضمون میں طالب علم کی صلاحیت کتنی۔ اب بڑے غور سے سنیں۔ اب وہ یہ کہتے ہیں وہ اللہ جو ہماری صلاحیتوں کا ہم سے زیادہ واقف ہے، وہ ہمارا امتحان کیوں لیتا ہے؟ توجہ۔ اچھا، انسانوں میں دو قسم کے انسان ہیں، کامل انسان، ناقص انسان۔ ہم سب گناہوں میں گھرے ہوئے ناقص انسان ہیں۔ انبیاء، مرسلین، ائمہ اطہار، معصومین کامل نفوس ہیں، ٹھیک ہے نا؟ وہ ناقصوں کا تو امتحان لیتا ہے، کاملوں کا امتحان کیوں لیتا ہے؟ اگر آج جاگ کر نہیں سنیں گے تو میری ساری تقریروں کا ماحصل نہیں مل سکے گا۔ توجہ ہے یا نہیں؟ توجہ فرما رہے ہیں؟ چلو بھئی، ناقصوں کو تو امتحان لیتا ہے، یہ کامل نفوس کا امتحان کیوں لیتا ہے؟ آئیے آج اس پوائنٹ کو بھی حل کرتے چلیں۔ مجالس حسین کے فیض سے جن سوالوں کے جواب آسان نہیں ہوتے، مجلسیں آسان کرتی ہیں اسے۔ میں بھی ایک عرصے تک امتحانات لیتا بھی رہا، دیتا بھی رہا۔ بعض لوگوں کو یہ خیال ہوتا ہے پتہ نہیں کہاں سے پڑھ رہا ہے، تو وہ غور سے سنیں۔ میں نے فاضل عربی کا امتحان جب پاس کیا 16 سال کی عمر تھی میری۔ توجہ۔ اس کے بعد میں نے MA کیا، آنرز ان فلسفی کیا، پھر 15 سال تک MA اور آنرز کلاسز کو پڑھاتا رہا یونیورسٹی اورینٹیل کالج میں، اور آپ کے مشہور حوزہ علمیہ جامعہ امامیہ لاہور میں۔ تو الحمدللہ ایسا نہیں ہے کہ آنکھ بند کر کے میں کہتا چلا جاتا ہوں،
ہر شے کے دلائل بھی ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہر شے کو میں نے پڑھا بھی ہے، پڑھایا بھی۔ بسم اللہ، کیا کہیں؟ یہ تو اس منبر کا فیض ہے کہ میں کہہ دیتا ہوں کہ اگر موضوع سے متعلق کوئی شبہ ہو تو بے شک آپ پوچھ لیں مجھ سے۔ میری بات پہ غور ہے یا نہیں صحیح؟ جی ہاں۔ تو اللہ جو ہے، اللہ جو ہے وہ مومنوں کا امتحان بھی لیتا ہے۔ ناقص نفوس کا امتحان کیوں لیتا ہے؟ اس لیے صلاحیتوں سے تو باخبر ہے وہ، لیکن امتحان اس لیے لیتا ہے تاکہ امتحان کے ذریعے سے ناقص میں نقص کا احساس پیدا کیا جائے، اور صحیح معنوں میں احساس نقص کا پیدا ہو جانا ہی تحریک کمال کا سبب بنا کرتا ہے۔ نقص کا احساس نہیں ہوگا تو کمال کی طرف قدم بھی نہیں بڑھے گا۔ نہیں، ابھی میں اکثریت کو نہیں سمجھا سکا۔ بھائی زراعت سے کون واقف نہیں ہے؟ جانتے ہیں نا زراعت؟ اچھا، اگر میں اس فرش پر لا کر گندم کے دانے چھڑک دوں کیا کھیت تیار ہو جائیں گے؟ پہلے میں زمین کا تجزیہ کراؤں گا کہ اس میں کیا کیا کمی ہے، اس مٹی میں زمین کیسی ہے، کلراٹھی ہے، میرا ہے، پتھریلی ہے، نرم ہے، سخت ہے۔ پھر اس کی اصلاح کے لیے میں ہل چلاؤں گا، ہل چلا کے ہلچل مچا دوں گا۔ پھر جس اسٹور میں گندم جمع ہے وہاں سے لاؤں گا، زمین میں جو کمی ہے اس کمی کو پورا کرنے کے لیے اس قسم کی کھاد ڈالوں گا۔ اب لا کر میں نے گندم کے دانے چھڑک دیے کھیت میں، دشمن کی نظر بد سے بچانے کے لیے سہاگا پھیر کے اسے مٹی میں چھپا دیا۔ بولیے ایسے ہی ہوتا ہے نا؟ جب مٹی ڈال کر آپ چلے گئے تو چونکہ زمین میں چھپا ہوا دانا بے شعور تھا نہیں، چھپنے والا، چونکہ چھپنے والا دانا تھا اس نے اپنے اللہ سے کہا یا اللہ مجھے تو انہوں نے خاک میں ملا دیا، مجھے تو مٹی میں ملا دیا۔ اللہ نے تسلی دیتے ہوئے کہا فکر نہ کر، جسے دنیا خاک میں ملاتی ہے میں اسی کو ہرا بھرا کرتا ہوں۔ جسے دنیا مٹی میں ملاتی ہے میں اسی کی نسل کو پروان چڑھا دیتا ہوں، فکر نہ کر۔ وہیں سے کوپل پھوٹی، آپ دیکھ دیکھ کر خوش ہوتے رہے۔ اگر دیکھا کہ ہریالی کم ہے، پیلا پن ہے، تو آپ نے اس نقص کو دور کرنے کے لیے سپرے کے ذریعے، مختلف کھادوں کے ذریعے اس کمی کو پورا کر دیا۔ وہ پروان چڑھ گیا، اس میں بالیاں آ گئیں۔ جب بالیوں کا رنگ سنہرا ہو گیا آپ نے کہا تکمیل ہو گئی۔ آپ نے بالی کو توڑا، گھما پھرا کر دیکھا کوئی شے نظر نہیں آئی، تو آپ نے ہاتھ کی ہتھیلی پر اسے رکھا، دوسری ہتھیلی سے مسل دیا۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا؟ پھونک ماری، جیسے ہی پردے ہٹے جو پہلے دن غائب ہوا تھا پھر ظاہر ہو گیا۔ اور مجلس حسین کے سطح میں ایک جملہ اور سن لیں آپ، ظاہر ہونا اس کا کمال نہیں تھا،
بھئی جو غائب ہوا ہے اس نے ایک دن ظاہر تو ہونا ہی ہے. اس کا کمال یہ دیکھا جب غائب ہوا اکیلا تھا, اور جب رجعت اور واپسی بھی اکیلا نہیں آیا, 12-14 کو ساتھ لے آیا. محمد ابن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ولی کے معنی کی تشریح کرتے ہوئے عجیب بات کہی ہے. فرماتا ہے یا ولی کا لفظ ولایت سے ہے یا ولایت سے ہے, یا واو پر زبر ہوگی یا واو کے نیچے زیر ہوگی. اگر ولایت سے ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ ہونا, اگر زیر سے ہے تو اس کا مطلب ہے امیر المومنین ہونا. سب علی کو ولی مانتے ہیں. میں کہتا ہوں ولی دو ہی لفظوں سے ہے نا, ولایت ولایت. ایک کے معنی ہے اللہ ہونا, ایک کے معنی ہے امیر المومنین ہونا. تو انہوں نے تو فیصلہ کر دیا, یا علی کو اللہ مان کے نصیری بن جا, یا امیر المومنین مان کے شیعہ ہو جا. اور ایک تو میں عرض کر رہا تھا کہ مومن کا امتحان تو لیتا ہے وہ, توجہ کیجئے گا. اسی لیے پیغمبر نے فرمایا تھا اب دنیا اوقات الامتحان, دنیا تو امتحان کا کمرہ ہے, امتحان کا حال ہے دنیا. توجہ, بڑا نادان ہے وہ طالب علم جو امتحان کے کمرے کو مستقل گھر سمجھ کے بیٹھا رہے. بھائی امتحان کا کمرہ تو اس لیے ہے کہ پیپر حل کیجئے اپنے گھر جائیے. دنیا بہت بڑا کمرہ امتحان ہے, یہاں پیپر حل کیجئے اپنے گھر جائیے جو جنت ہے. ہمارا اصلی گھر دنیا تو ہے نہیں. توجہ ہے یا نہیں؟ ہر شخص کے اصلی گھر جو ہے مستقل دو ملکوں میں سے ایک ملک میں ہے. ایک کو جنت کہتے ہیں, ایک کو جہنم. ہر شخص یا اس ملک کا باشندہ ہے یا اس ملک کا. اب کوئی یہ سوچے کہ جناب اگر جنت ہی میں جانا ہے تو اللہ وہیں رکھتا سب کو. توجہ ہے یا نہیں؟ اگر سب کو رکھتا جنت میں تو اللہ جانتا تھا ان میں کتنے ایسے ہوں گے جو میری جنت کو جہنم بنا دیں گے. توجہ ہے یا نہیں؟ لہذا کچھ کو جنت میں, کچھ کو جہنم میں. اگر جنت میں جسے رکھے گا وہ تو بڑا خوش ہوگا, سبحان اللہ کیا ہوا ہے, کیا فضا ہے, جنت کے نظارے ہیں, کوثر کے کنارے ہیں, حوروں کے اشارے ہیں, میں لطف آ رہا ہے یہاں. اور جنہیں جہنم میں بھیجتا ہنگامے کرتے, ہڑتالیں, لانگ مارچ. توجہ کیجئے گا کہ ہم نے کیا قصور کیا ہے جو یہاں بھیج دیا. تو اللہ نے کہا نہ میں خود کسی کو جنت بھیجوں گا نہ جہنم, ایک تھرڈ ورلڈ بنائے دیتا ہوں, تیسری دنیا. اس نے دنیا بنا دی اور کہا
کہا کہ اسی میں دونوں ملکوں کے سفارت خانے کھول دوں گا، جنت کا بھی جہنم کا بھی، ٹھیک ہے نا؟ میں خود کسی کو نہیں بھیجوں گا، جہاں کا ویزا لاؤ گے وہیں پہنچا دوں گا۔ جو ہے یا نہیں؟ وہ جہاں کا ویزا لاؤ گے وہیں پہنچا دوں گا۔ اب یہ آپ نے سوچنا ہے، اس دنیا میں دونوں سفارت خانوں کا راستہ بھی بتا دیا اس نے، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے راستہ بھی بتا دیا ہے، شکر کی راہ پہ چل کر شکران نعمت کرے یا کفر کی راہ پہ چل کے کفران نعمت کرے۔ قیامت میں پتہ چلے گا کون سا ویزا ہے، کفر کا ہے یا شکر کا ہے۔ غور کیا آپ نے؟ یہ دونوں راستے چلے آ رہے ہیں۔ اب پھر سمیٹتا ہوں بیان۔ آج کا بیان میں محسوس کر رہا ہوں کچھ خشکی کی طرف چلا گیا۔ میں سمیٹ دیتا ہوں بیان۔ کفر کا راستہ، شکر کا راستہ، چلتے چلتے یہ دونوں راستے دو ناموں میں تبدیل ہو گئے، ایک کو حسین کہتے ہیں، ایک کو یزید کہتے ہیں۔ شکر کے راستے کا نام حسین ہے، کفر کے راستے کا نام یزید ہے، اور دونوں راہوں پر دونوں کے کیمپ 10 دن تک لگے رہتے ہیں۔ میری بات پہ غور ہے یا نہیں؟ اب آپ کی مرضی ہے، چاہے حسینی کیمپ میں آؤ چاہے یزیدی کیمپ میں جاؤ، دو ہی کیمپ ہیں۔ میری بات پہ غور فرما لیا؟ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم جنت کے اس راستے پر ہیں اور اس کیمپ میں ہیں جو آل محمد کا کیمپ ہے، جو حسینیت کا کیمپ ہے۔ توجہ ہے صاحبان یا نہیں؟ عزیزان محترم، یہ میں نے سلسلہ اس لیے چھیڑ دیا کہ چونکہ آج کی جو رات ہے وہ مومن کے امتحان کی رات ہے۔ بڑے غور سے سنیے گا، جو حقیقی مومن ہیں آج کی رات ان کا امتحان ہے۔ کیسے کیسے مومن تھے کربلا میں، اور آج کی رات دنیا کے بے مثل جرنیل نے بے مثل فوج سے بڑی بے مثل بات کی ہے۔ کسی بھی فوجی جرنیل نے یہ بات نہیں کی جو آج کی رات کربلا کے جرنیل نے کی۔ پہلے اس نے رات کو دربار لگایا، دربار بھی انوکھا دربار، نہ کرسیاں نہ صوفے نہ بینچ، ابو تراب کے بیٹے نے مٹی پہ دربار لگا لیا، اور اپنے بھائی سے کہا، عباس بھائی ذرا دیکھنا تو کتنے لوگ بیٹھے ہیں۔
سرکار غازی نے گن کے بتایا، مولا 71 ہے۔ کہا پھر گنو، پھر گنا۔ کہا مولا اب میں نے اپنے آپ کو بھی بیچ میں رکھ کر گنتی کی ہے، پورے 71 ہیں۔ کہا پھر گنو، پھر گنا۔ کہا پورے 71 ہیں۔ کہا نہیں 71 نہیں، 72 ہونے چاہیے۔ اچانک خیمے کا پردہ اٹھا، اماں فضا سفید رومال میں تازہ تازہ پھول لپیٹے ہوئے آئی اور آ کر کہنے لگی، فاطمہ کے لال، یہ تیرا 72واں سپاہی لائی ہو، انوکھا سپاہی اور انوکھی فوج۔ ایسی فوج دنیا میں اگر کہیں دیکھیے تو مجھے بتا دیں۔ اگر انہیں لائن میں کھڑا کریں تو ایک سرے پر تو 150 سال کا سپاہی، دوسرے سرے پر 6 مہینے کا۔ مولا نے خطاب شروع کیا کہ اچانک پتہ چلا آج کے دن دربار تو رات کو لگے گا نا، دن میں کیا ہوا؟ فوجیں بڑھتی آ رہی تھیں۔ افواج قاہرہ حسینیہ کے سپہ سالار سرکار عباس غازی سے کہا، عباس بھائی یہ فوجیں آگے آ رہی ہیں، ذرا آگے بڑھ کر پتہ تو کرو کہ یہ آگے جو آ رہے ہیں کیا مقصد ہے ان کا۔ سرکار عباس غازی گئے پتہ کرنے۔ امام حسین نے حبیب اور زہیر کو ساتھ بھیجا۔ بڑے غور سے سنیے گا، یہ آج کی تاریخ کا واقعہ ہے۔ اور کہا کہ دیکھو تم حفاظت کرنا عباس کی، ایسا نہ ہو اسے جلال نہ آ جائے۔ جب وہ جا رہے تھے نا فوج کی طرف تو زہیر نے حبیب سے کہا، حبیب بھائی پتہ ہے اس نوجوان کی ماں سے جب علی نے شادی کی تھی تو کیا کہا تھا؟ کہ کیا کہا تھا؟ علی نے یہ کہا تھا کہ ام البنین کے بطن سے میرا وہ بیٹا پیدا ہوگا جو میری شجاعت اور بہادری کا وارث ہوگا۔ یہ فقرے سن لی عباس غازی نے۔ میرے استاد مرحوم نے لکھا ہے انگڑائی جو لی ہے تو کڑاک کر کے رکابیں ٹوٹ گئیں، اور کہتے ہیں میرے بزرگوں، بزرگ حبیب، زہیر، میں یہیں کھڑا ہوا ہوں، مجھے باپ کے جملے سنا کر شجاعت کا جوش نہ دلاؤ، جاؤ میں یہیں کھڑا ہوں، میرے مولا سے مجھے اجازت لا کر دو، مجھے ماں کے دودھ کی قسم ہے اگر شام ہونے سے پہلے کوفہ کے دارالامارہ پر حسین کا پرچم نہ لہرا دوں تو علی کا بیٹا نہ کہنا۔ یہ آواز جو بلند ہوئی نا، مولا حسین جلدی سے آگے بڑھے، کہا عباس تجھے میری قسم ہے جوش میں نہ، عباس غصے میں نہیں آنا، چلو واپس چلیں۔ کہ اتنے میں جلدی سے اماں فضا آ گئی اور آ کر کہتی ہیں عباس شہزادی کہہ رہی ہے جوش میں نہیں آنا، اگر جوش میں آؤ گے تو میں پردے سے آ رہی ہوں تجھے لینے کے لیے۔
نواز غازی نے سر جھکا دیا. شام ہو گئی شب عاشور کی. حسین نے دربار لگایا. یہ جو آج رات آ رہی ہے نا شب عاشور ہے نا, اسے کیا کہتے ہیں؟ شام شہیداں. یہ شہیدوں کی رات ہے. ہر شہید اپنی ماں کے پاس, بیٹا بھائی بہن کے پاس, ہر ایک اپنی اپنی ماں کے قدموں میں بیٹھا ہوا ہے. یہ ہے شام شہیداں, شہیدوں کی رات. عزیزو کل جو آئے گی نا وہ ہے شام غریب. یہ شہیدوں کی رات ہے, وہ غریبوں کی رات ہے. میرے عزیزو, امام نے ارشاد فرمایا, سنو بھائی میرے عزیز صحابیوں, تم اچھی طرح جانتے ہو کہ یہ جتنے اکٹھے ہو رہے ہیں سب میری جان کے دشمن ہیں. سب کو پتا تھا کل سب نے مارا جانا ہے, بچے بچیاں قید ہو جانی ہیں. سب کے ذہن میں کل کا تصور بھی ہے. لیکن حسین کی تقریر سنیں آپ. ارشاد فرماتے ہیں, میں تم سے اپنی بیعت اٹھا لیتا ہوں, تم میں جو جانا چاہے وہ جا سکتا. یہ نہیں کہا کہ چلے جاؤ, چلے جاؤ کہتے حکم ہو جاتا. جو جانا چاہے وہ جا سکتا ہے. سب جمے بیٹھے رہے, ایک بھی نہ ہلا. کہا اچھا میں سمجھ گیا, شاید تمہیں یہ لالچ ہے کہ میرے ساتھ مل کر شہید ہونے میں جو ثواب ہے اس سے محروم ہو جاؤ گے. میں حجت خدا امام زمانہ نواز رسول وعدہ کرتا ہوں کہ اگر اب چلے جاؤ گے تو جو ثواب شہید ہونے کے بعد ملنا تھا میں زندگی میں لے کر دوں گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ثواب کا لالچ بھی ختم ہو گیا. پھر بھی جمے بیٹھے, ایک بندہ نہیں ہلا. ارشاد فرمایا, اچھا میں سمجھ گیا, شاید تم لوگوں کے تانے سے ڈرتے ہو, لوگ تانے دیں گے اس لیے نہیں جاتے. لو پھر میری ایک بات سن لو, فقرے کی عظمت سمجھے آپ. میرے دوستوں, میرے صحابیوں, میرے ساتھ تمہارے نبی کی بہو بیٹیاں ہیں. تم جاؤ ایک ایک کو اپنے ساتھ لیتے جاؤ, انہیں نانا کے مزار پہ بٹھانا. کوئی تانا دے تو کہنا ان کا پردہ بچانے کے لیے چلے آئے تھے. پھر بھی کوئی نہ ہلا. ارشاد فرمایا, اچھا میں سمجھ گیا, شاید آنکھوں کی شرم نہیں اٹھنے دیتی. اکبر بیٹا, اکبر بیٹا ذرا چراغ گل کر دو. اندھیرا ہو گیا, چراغ گل ہو گیا. کوئی نظر تو آتا نہیں, صرف کھٹ پٹ کی آوازیں آ رہی ہیں اندھیرے میں. جب چراغ روشن ہوا تو عجیب منظر نظر آیا. جتنے بوڑھے تھے اپنی پگڑیاں مامے اتار کے کمر سے کس کے لپیٹ لی تاکہ جھوکی کمر سیدھی نظر آئے. نوجوانوں نے نیام سمیت تلواروں کو توڑ کے پھینک دیا, اور جو بچے تھے وہ ایڑیاں اونچی کر کے کھڑے ہو گئے تاکہ حسین کو ہم جوان نظر آئیں, بچے نظر نہ. اب
ایک حسین کے ساتھی کی تقریر شروع ہو گئی. سب سے پہلے مسلم ابن اوسجا اٹھے. بوڑھے آدمی تھے, پورا بدن بڑھاپے سے کانپ رہا تھا, اور کہنے لگے, فرزند رسول, ہمیں جانے کو کہہ رہے ہو کہ ہم چلے جائیں؟ تو ہماری ایک بات کا جواب آپ بھی دے دیں. اپنے گھر سے اچھا کوئی گھر بتا جہاں چلے جائیں. اپنے سردار سے بہتر کوئی سردار بتا جس کے پاس چلے جائیں. کہاں جائیں؟ اور ایک عجیب فقرہ کہا اس نے کہا, فاطمہ کے لال, تو اس لیے کہہ رہا ہے نا ہمیں کہ چلے جاؤ کہ تجھے ہماری ضرورت نہیں ہے, مگر ہم اس لیے نہیں جاتے کہ ہمیں تیری ضرورت ہے. وہ بیچارہ گفتگو کر کے بیٹھ گیا, بوڑھا آدمی تھا. حبیب ابن مظاہر کھڑے ہو گئے, بچپن کا ساتھی تھا. اس نے بالکل ایسی بات کی جیسے بچپن کے ساتھی سے کرتے ہیں. حبیب کہنے لگا, فاطمہ کے لال, تیرے ساتھ پلا بڑھا, بچپن کا تیرا دوست ہوں. اب جو تو کہتا ہے چلا جا, اگر حکم دیتا ہے تو چل, میں چلا جاؤں گا, لیکن ایک بات بتا, بالکل ایسے جیسے بچپن کا ساتھی بات کرتا ہے. اگر قیامت کے دن تیری ماں نے پوچھ لیا, حبیب بچپن کے دوست کو کہاں چھوڑ آیا تھا, بتا میں کیا جواب دوں گا؟ جب آپ مجھے سمجھا دے میں چلا جاتا ہوں. اس کے بعد بنی ہاشم کی باری آئی. سب سے پہلے سرکار عباس غازی نے کھڑے ہو کر تقریر کی. عباس غازی زیادہ بولتے نہیں تھے, چپ رہتے تھے. پہلے چپ کھڑے ہوئے اپنے مولا کو دیکھتے رہے. جب مولا نے کہا, عباس کیا کہنا چاہتے ہو؟ ہاشمی خون غیرت مند کے چہرے پہ دوڑا, انکھڑیاں سرخ ہو گئی. صرف ایک فقرہ کہا, نجف کی طرف منہ مڑ گیا. کہتے ہیں, بابا میری مدد کر, حسین جانے کو کہہ رہا ہے, میں کیا کروں؟ میرا سردار کہتا ہے چلا جا, میں کیا جواب دوں؟ دربار برخاست ہونے لگا, اور جب وہ نکلنے لگے تو مولا حسین نے سلام کیا سب کو اور کہا, السلام علیکم یا اولیاء اللہ. اے اولیاء اللہ, میں حسین تمہیں سلام کرتا ہوں. ایسے صحابی کسی کو دنیا میں ملے ہی نہیں جتنے اللہ نے مجھے دیے ہیں. لو میرے عزیزوں, باہر آ کر سب نے پھر صلاح کی کہ بے حیا فوج اکٹھی ہے, ایسا نہ ہو کہ خیموں کے قریب آ جائے, نبی زادیوں کے دل گھبرا جائیں. اس طرح کرو, عبادت بھی کرو اور اپنے اپنے خیمے ان کے خیموں کے ارد گرد لگا دو, تاکہ حفاظت بھی ہوتی رہے اور رسول کی بیٹیاں مطمئن رہیں. خیمے لگا دیے, بیٹھ گئے عبادت کرنے کہ پھر پتہ نہیں کوئی رات نصیب ہو یا نہ ہو, دل بھر کے عبادت کر لو. اب تاریخ کا جملہ سنیں. آپ تاریخ میں ہے, اصحاب حسین کی آواز فضا میں یوں گونج رہی تھی کدبی النحل, جس طرح شہد کا چھتا بن بھناتا ہوا اڑتا ہے, ایسے آواز گونج رہی تھی.
اور 10ویں کا چاند دھندلایا ہوا نکلا ہوا، یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ ان کی عبادت کی آواز بستر بیماری پر لیٹے ہوئے بیمار کے کان سے ٹکرائی۔ پتہ ہے آپ کو میرے اس بیمار امام کا لقب کیا تھا؟ ایک لقب تھا غیرت اللہ، اللہ کی غیرت۔ اللہ کی غیرت نام ہے زین العابدین کا۔ کان سے آوازیں ٹکرائیں، آنکھ کھولی، بہن کو آواز دی، سکینہ بہن۔ بچی دوڑی بھی آ گئی، جی بابا، جی بھائی جان، یہ کیسی آوازیں آ رہی ہیں؟ کہ یہ بابا کے اصحاب عبادت کر رہے ہیں۔ کہا ذرا مجھے سہارا دو۔ بچی نے بھائی کو سہارا دیا، کانپتے ہوئے قدموں کے ساتھ کھڑے ہو کر پوچھا بابا کہاں ہیں؟ کہ باہر مصلی پہ بیٹھے ہیں، کہ مجھے ذرا لے چلو۔ بچی بھائی بیمار کو لے چلی۔ امام حسین کی جو نظر پڑی نا بیمار بیٹے پہ، تو ایک فقرہ اور سے سنیے گا۔ جانے والی امامت نے آنے والی امامت کا کھڑے ہو کے استقبال کیا۔ نبض پہ ہاتھ رکھ کے پوچھا بیٹا بخار کی کیا کیفیت ہے؟ اور تم نے کیسے زحمت کی مجھے بلا لینا تھا؟ بیمار نے کہا نہیں بابا، میں صرف یہ کہنے آیا ہوں کہ یہ جو اصحاب ہیں نا آپ کے، یہ مجھے بہت پیارے ہیں۔ میں وعدہ کرتا ہوں ان کی خدمت میں کروں گا۔ اگر ایک ایک کی قبر پہ ہتکڑیوں سمیت جا کر سلام نہ کیا مجھے اپنا بیٹا نہ کہیے گا۔ ایک ایک کی قبر پہ کہوں گا بے ابی انتم و امی، تم پر میرے ماں باپ قربان۔ کہ کہنا کیا چاہتے ہو زین العابدین؟ جلدی جلدی ٹھیک ہو جاؤ، بڑا کام کرنا ہے تم نے۔ کہ بابا ان کی آوازیں پھوپھیوں کے خیموں تک جا رہی ہیں، ایسا نہ ہو کہ ان کی آوازیں ان کے کان تک پہنچے۔ ایسا نہ کریں، ان کے خیمے ذرا دور نہ کر دیے جائیں پھوپھیوں کے خیموں سے۔ میرا مظلوم امام سن کر بیٹھ گیا، پھر کھڑے ہوئے، پھر بیٹھے، پھر کھڑے ہوئے، پھر بیٹھے۔ زین العابدین کا سر چوم کر کہا بیٹا زین العابدین، آج کی رات تو خیمے یہیں رہنے دو، کل جو رات آئے گی نا پھر خیمے جانے تم جانو، پھوپھیاں جانے، جہاں مرضی ہے خیمے لگواتے رہنا۔ عزیزان گرامی، امام پھر غش کے عالم میں چلے گئے۔ ماؤں نے ایک ایک بیٹے کو تاکید کرنی شروع کی۔ ایک بیوہ کہہ رہی تھی قاسم تیرے سہارے پر میں نے حسن کے سامنے فخر سے کہنا ہے، میرا سر جھکنے نہیں دینا بیٹا۔ ایک بی بی اپنے بچوں سے کہہ رہی تھی باہر جانا تو خیموں میں زندہ واپس نہیں آنا، میں نے اماں کے مزار پر فخر سے کہنا ہے اپنے بیٹوں سے پہلے تیرے بیٹے کو زخمی بھی نہیں ہونے دیا۔ میرے عزیزو، ماں تو ماں ہوتی ہے نا، ماں اور بیٹے کا کیا رشتہ ہے؟ بس آخری جملہ سنیں اور مجھے اجازت۔ آج دوستو جب یہ رات ختم ہوئی نا اور کل کا دن ابھرا، دنیا کی تاریخ کا ایسا ظالم دن ابھرا کہ تاریخ نے کبھی ایسا دن نہیں دیکھا۔ 1
الدین قاسمی نے، دیکھیے قاسمی ہو کر عجب شعر کہا ہے، وہ جو نور چشم بطول تھا، وہ جو نور چشم بطول تھا، وہ جو نور چشم بطول تھا، وہ جو پھول ریاض رسول تھا، اسی ایک شخص کے قتل سے میری کتنی صدیاں اداس ہیں، اسی ایک شخص کے قتل سے میری کتنی صدیاں اداس ہیں۔ اس نے تو صرف یہی کہہ دیا نا قتل سے، اور میر انیس نے کیا کہا؟ میر انیس نے یہ کہا سر کاٹ کے شبیر کا بڑے جور و جفا سے، سر کاٹا شبیر کا بڑے جور و جفا سے۔ اس جور و جفا کی تشریح نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ لوگ سمجھتے ہیں حسین ذبح ہوا، ذبح نہیں ہوا دوستو، حسین مذبوح نہیں ہے۔ ذبح کہتے ہیں تیز خنجر سے گلا کاٹنا۔ میں ہر مجلس میں ایک دو فقرے اپنی بہنوں ماؤں سے کہتا ہوں، سنیں غور سے کہ ماں کیا ہے۔ حسین مضروب ہے، اس کا سر ضربوں سے الگ ہوا ہے، ذبح سے نہیں۔ ذبح اور ضرب میں فرق بتاؤں؟ خنجر سے رگ کاٹ دینا گردن کی ذبح ہے، اور مضروب کسے کہتے ہیں؟ جب کوئی قصائی ہڈی توڑتا ہے، جب کوئی قصائی ہڈی توڑتا ہے اسے کہتے ہیں ضرب لگانا۔ اس ظالم قاتل نے 13 ضربیں لگائی ہیں، پھر اس کا ہاتھ کانپنے لگ گیا۔ نواسہ رسول نے خنجر پہ ہاتھ رکھ کے کہا کیوں گھبرا گیا؟ اطمینان سے اپنا کام کر، میں حسین ہوں، تو اطمینان سے کام کر، گھبرا نہیں، میرا کوئی نہیں رہا، اطمینان سے اپنا کام کر، کیوں گھبرا رہا ہے؟ اب یہ فقرہ میں اپنی ماؤں کی نظر کر رہا ہوں، بہنوں کی نظر کر رہا ہوں۔ شبر جیسا قاتل کہتا ہے گھبراؤں نا تو کیا کروں؟ میری ضرب پتھر برداشت نہیں کرتا، میں نے 13 ضربیں لگائی ہیں اور کوئی اثر نہیں ہوا۔ کا فکر نہ کر، میں تجھے بھی گھبرایا ہوا برداشت نہیں کرتا، اب ضرب لگا اثر کرے گا۔ یہ کہہ کر فاطمہ کے لال نے زخمی گردن پہ ہاتھ رکھا اور ٹھنڈی سانس لے کر کہا میری پیاری اماں ہاتھ ہٹا دے، او میری اماں ہاتھ ہٹا دے، میرا قاتل گھبرا گیا، ہٹا دے۔ اسے کہتے ہیں ماں کی محبت۔ کہاں سے چلی ہے ماں؟ ماں ہاتھ ہٹا نہیں رہی تھی، سامنے سے بکھری بھی زلفیں لے کر رسول آئے، کہا میرے لال حسین ہم سب یہاں ہیں، تیری ماں ہاتھ نہیں ہٹائے گی، میں آ گیا ہوں۔ یہ کہہ کر رسول نے فاطمہ کا ہاتھ ہٹایا، اور جیسے ہی گلے پر نظر پڑی فاطمہ نے جلدی سے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا، مجھ سے نہیں دیکھا جا، میں نہیں دیکھ سکتی اس منظر کو۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ اللہ آپ سب کی تشریف آوری کو قبول فرمائے، اور جناب سیدہ کی بارگاہ میں ہمارے آنسو پہنچ کر شرف قبولیت حاصل کریں۔ دوستان محترم، میں نے بڑی زحمت دی آپ کو، لیکن چونکہ کل
کربلا کا مہمان آپ سے رخصت ہو جائے گا. آج آخری رات ہے اس کی مہمانی کی، کل چلا جائے گا واپس. میں آپ کی طرف سے اس عظیم مہمان سے کہتا ہوں کہ اگر تیری خدمت میں کوئی کوتاہی ہوئی ہو تو معاف کر دے. ہماری آنسوؤں کا نذرانہ ہدیہ ہے، لیتا جا. ہو سکتا ہے ان آنسوؤں سے 3 سال کی پیاسی بچی کی پیاس بجھ جائے. اچھا عزیزو، زندگی رہی تو کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ. خدا حافظ ناصر.